انسانی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایک بات بالکل صاف نظر آتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہماری زندگی کسی نہ کسی طرح آسان ہو جائے، اور یقین مانیے اسی کوشش نے ہمیں ایک ایسی کمال کی چیز دی جس نے ہماری دنیا کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، کمپیوٹر۔ آج کے اس تجزیے میں ہم مل کر دیکھیں گے کہ کیسے لکڑی کے سادہ سے اوزار آج کی اس حیران کن اور جدید ترین ٹیکنالوجی میں تبدیل ہو گئے۔ سچ پوچھیں تو یہ صرف کچھ مشینوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ انسانی ذہن کی لامحدود سوچ کا ایک بہترین سفر ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس دلچسپ سفر کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 اہم حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا، حساب کے ابتدائی اوزار۔ دوسرا، میکینیکل کمپیوٹنگ کی شروعات۔ تیسرا، پہلا الیکٹرانک دیو۔ چوتھا، مائکروچپ کا انقلاب۔ اور آخر میں آج کی آپس میں جڑی ہوئی جدید دنیا۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے مرحلے کی طرف، حساب کے ابتدائی اوزار، یعنی ریاضی کو آسان بنانے کا بالکل شروعاتی آغاز۔ قدیم زمانے کی طرف دھیان دیا جائے، جب کوئی مشینیں نہیں تھیں تو روزمرہ کا حساب کتاب کرنا کتنا مشکل اور تھکا دینے والا کام ہوتا تھا۔ گنتی کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ بالکل اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے آج سے تقریباً 3000 سال پہلے چائنا میں اباکس ایجاد ہوا۔ لکڑی کے ایک سادہ سے فریم اور اس میں پروئے ہوئے موتیوں پر مشتمل یہ آلہ دستی حساب کی مشکلات کو دور کرنے کا پہلا باقاعدہ اور عملی حل تھا۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے پہلی دفعہ کسی نے پہیہ ایجاد کیا ہو۔ اب یہاں آ کر ایک لمحے کے لیے اس ترقی کی سست رفتاری پر غور کرتے ہیں۔ اباکس کے بننے کے بعد ہزاروں سال گزر گئے۔ جی ہاں، ہزاروں سال بعد 17ویں صدی میں جا کر اگلی بڑی پیش رفت ہوئی، اور پھر مزید 2 صدیاں گزرنے کے بعد 19ویں صدی میں ایک نیا تصور سامنے آیا۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے وقفے ہیں نا، یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو دستی اوزار سے نکل کر مشینوں تک پہنچنے میں کتنا لمبا اور تھکا دینے والا سفر طے کرنا پڑا۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور ہم پہنچے اپنے دوسرے مرحلے پر، میکینیکل کمپیوٹنگ کے علمبردار، یعنی دستی کام سے خودکار یا آٹومیٹک نظام تک کا سفر۔ دستی حساب کے اس لمبے اور اکتانے والے عمل سے جان چھڑانے کے لیے 17ویں صدی میں موجودوں نے اس پورے نظام کو خودکار بنانے کی ٹھان لی۔ یہی وہ وقت تھا جب فرانسیسی سائنسدان بلیس پاسکل نے میدان میں قدم رکھا اور پاسکلائن ایجاد کی۔ یہ کوئی عام مشین نہیں تھی، بلکہ یہ خودکار طریقے سے جمع اور تفریق کر سکتی تھی۔ اگر اسے آٹومیشن کی طرف انسانیت کا پہلا حقیقی قدم کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ پھر آتی ہے 19ویں صدی، جب انسانی سوچ نے ایک اور شاندار اڑان بھری۔ انگریز موجد چارلز بیبیج نے اینالیٹیکل انجن کا ایک زبردست تصور پیش کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت کی ٹیکنالوجی اتنی آگے نہیں تھی کہ اس مشین کو حقیقت میں بنایا جا سکتا، لیکن بیبیج کے نظریات اتنے ٹھوس اور مکمل تھے کہ انہی پر آج کے عظیم الشان کمپیوٹرز کی بنیاد رکھی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں پورے حق کے ساتھ کمپیوٹر کا باپ یا فادر آف دا کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ اور پھر دنیا تیزی سے بدلنے لگی۔ ہم آتے ہیں تیسرے مرحلے کی طرف، پہلا الیکٹرانک دیو، ایک بالکل نئی طاقت کا آغاز۔ 20ویں صدی، خاص طور پر 1940 کی دہائی میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا۔ میکینیکل پرزوں کی جگہ اب الیکٹرانک سگنلز نے لے لی تھیں، اور اس کے نتیجے میں جنم لیا ENIAC نے، دنیا کا سب سے پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر۔ لیکن رکیے، یہ آج کی سمارٹ اور پتلی مشینوں جیسا بالکل نہیں تھا۔ اس کا سائز اتنا بڑا تھا کہ یہ ایک پورے کمرے جتنی جگہ گھیرتا تھا، اور وزن مت ہی پوچھیں۔ اس کے علاوہ اسے چلانے کے لیے بے تحاشا بجلی کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ واقعی اپنے نام کی طرح ایک الیکٹرانک دیو تھا۔ اب یہاں پر دماغ میں ایک نہایت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کمپیوٹنگ کی طاقت جس کو سنبھالنے کے لیے ایک پورا کمرہ اور ڈھیر ساری بجلی چاہیے تھی، وہ آخر اتنی چھوٹی کیسے ہو گئی کہ ایک عام سی میز پر اور پھر ہماری جیبوں میں سما گئی؟ یہ ٹیکنالوجی کی تاریخ کا سب سے زیادہ حیران کن اور دلچسپ موڑ ہے، جس کا جواب ملتا ہے ہمارے چوتھے مرحلے میں، مائکروچپ کا انقلاب، یعنی سائز کا حیرت انگیز حد تک سکڑنا اور طاقت کا بڑھنا۔ دیکھیں، ابتدائی الیکٹرانکس میں 2 بہت بڑے مسئلے تھے، ان کا دیوا ہیکل سائز اور ان سے نکلنے والی شدید گرمی۔ ENIAC جیسے کمپیوٹرز میں جو ویکیوم ٹیوبز لگی ہوتی تھیں، وہ اتنی زیادہ گرمی پیدا کرتی تھیں کہ بار بار خراب ہو جاتی تھیں۔ اس بڑے اور سنگین مسئلے کا حل نکلا ایک لاجواب ایجاد کی صورت میں۔
جسے ہم ٹرانزسٹر کہتے ہیں۔ اس چھوٹے سے پرزے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ٹرانزسٹرز نے کمپیوٹرز کو سائز میں نہایت چھوٹا، رفتار میں انتہائی تیز اور سب سے بڑھ کر قابل اعتماد بنا دیا۔ بار بار خراب ہونے والا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ یہاں سے ترقی کی رفتار ایسی ہوئی کہ بس دنیا دیکھتی رہ گئی۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں انٹیگریٹڈ سرکٹس اور مائکرو پروسیسرز نے ان طاقتور کمپیوٹرز کو سائنس کی لیبارٹریوں سے نکال کر عام دنیا میں لا کھڑا کیا۔ 1980 کی دہائی آتے آتے پرسنل کمپیوٹرز گھروں، اسکولوں اور دفاتر کی زینت بن گئے، اور پھر انٹرنیٹ کی ایسی باکمال ایجاد سامنے آئی جس نے دنیا بھر کے ان تمام کمپیوٹرز کو آپس میں جوڑ کر ایک گلوبل نیٹ ورک، ایک عالمی گاؤں میں تبدیل کر دیا۔ اور یہی راستہ ہمیں ہمارے 5ویں اور آخری مرحلے تک لاتا ہے، آج کی آپس میں جڑی ہوئی دنیا، جو اب ہماری زندگی کا ایک لازمی اور اہم حصہ بن چکی ہے۔ زندگی کو آسان بنانے کی جس تلاش کا آغاز ابیکس کے لکڑی والے فریم سے ہوا تھا، اس نے آج ہمیں ترقی کے ایک نئے عروج پر پہنچا دیا ہے۔ وہ کمرے جتنے بڑے کمپیوٹرز، وہ اب اسمارٹ فونز کی شکل میں ہماری جیبوں میں ہیں۔ لیپ ٹاپس نے کام کو کسی ایک کرسی یا دفتر کی قید سے بالکل آزاد کر دیا ہے، اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI جیسی طاقتور ٹیکنالوجی مستقبل کی ترقی کو ایک ایسی جادو بھری رفتار دے رہی ہے جس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی۔ اس پورے لمبے سفر کا نچوڑ یا خلاصہ اگر کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ محض مائکرو چپس اور سرکٹس کی ٹھنڈی کہانی نہیں ہے۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ انسان کی لگن، محنت اور کچھ نیا کرنے کی جستجو واقعی اس پوری دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ لکڑی کے سادہ سے فریم سے شروع ہو کر آج AI کے دور تک کا یہ سفر ہماری کبھی نہ ختم ہونے والی ہمت کا خوبصورت نتیجہ ہے۔ تو جب اس شاندار رفتار اور ترقی پر نظر پڑتی ہے تو ایک بہت ہی گہرا سوال ذہن میں گونجتا ہے۔ جس طرح ماضی کی ان شاندار ایجادات میں آج کے اس جدید دور کی بنیاد رکھی، بالکل اسی طرح مستقبل کے کمپیوٹرز انسانی زندگی کو مزید کتنا آسان اور اس دنیا کو اور کتنا تبدیل کریں گے۔ ٹیکنالوجی کی اس دلچسپ کتاب کا اگلا باب آخر کیسا ہوگا؟ یہ واقعی ایک غور طلب بات ہے۔